ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ کل ننھی زینب کا قاتل پکڑا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس پر کئی اہم سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ کل ہی جناب عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اپنی پارٹی میٹنگ کے بعد، جس میں ان سے جب سوال پوچھا گیا ننھی زینب سے جڑا ہوا اسما مردان کی بچی کی، اس کے قاتل کہاں ہیں، تو ان کا رد عمل کیا تھا، وہ بھی آج پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ساتھ میں نادرہ نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے جس کے ذریعے 70 لاکھ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے سمندر پار، ان کو ووٹنگ کا حق ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے طریقہ، اس پر بات کریں گے۔ اور آخر میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا ذکر، جہاں پر تحریک عدم اعتماد کی گونج ہے، یہ معاملہ ہے کیا اور ممکن ہو پائے گا یا نہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ سردست شامی صاحب، مبارکباد کی یقیناً مستحق ہیں تمام وہ ادارے جن کی کاوشوں کے ذریعے ننھی زینب کا قاتل جو ہے وہ پکڑا گیا، اور اسی سلسلے میں پھر شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، ڈیٹیلز بھی ڈسکس کی، اور تمام طرف سران جن کی قیادت میں اداروں نے اس ملزم تک وہ پہنچے، ان کو بھی رونمائی کی، تالیاں بھی بجیں، لیکن یہ تالیاں پھر قومی اسمبلی تک جا پہنچیں۔ سنا دوں آپ کو پہلے خورشید شاہ صاحب کا اعتراض کیا ہے؟ ہاں جی فرمائیں۔ لیکن پہلے آپ سیکوینس میں دیکھیے کہ تالیاں کب اور کیسے پریس کانفرنس میں بجیں۔ یہ قوم کے شائننگ سٹارز ہیں، آئی جی ادھر دیکھیں، اور کہاں ڈی جی فورنزک کے کہاں ہیڈ، یہ فورنزک کا لیب کے یہ ہیڈ اینڈ جناب ڈاکٹر صاحب، ان کی اور ان کا زندگی کا انہوں نے اس طرح کے 2 درجن کیسز کیے ہیں جہاں پر آئی جی صاحب کہاں، آئی جی صاحب، میجر اعظم آپ بھی آئیں، آپ آئیں، چیف سیکرٹری صاحب آپ آئیں۔ یہ میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں گے، انہوں نے بڑی محنت۔ یہ وہ مطلب چاہ رہا تھا نا میں دکھا دوں نا ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، اصل دیکھیے بات یہ، جب کوئی واردات ہوتی ہے اور جو اس کے وکٹمز ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پکڑا جائے، کہ ان کا جو مجرم ہے پکڑا جائے، بالکل اس کی نشاندہی ہو، اس کو عبرتناک سزا ملے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو ہی وہ شخص پکڑا جاتا ہے، 1 ہو یا 2 ہوں، اور پھر اس کو سزا ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سزا مل جاتی ہے، تو وہ ایک ان کے کلیجے میں ایک ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے، دیکھیے موت جو ہے نا وہ تو آپ اسے ختم نہیں کر سکتے جب آپ رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارا جو موت کا تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ہمارا موت کا تصور یہ ہے کہ ہم ایک دنیا سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور اس دنیا میں پھر یہاں کیے گئے اعمال کی سزا اور جزا ملنی ہے، اور پھر ایک دن ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ شریک ہو جانا ہے، ان سے ملنا ہے۔ تو ہماری زندگی اور موت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، تو اس لیے جب ہم کوئی شخص رخصت ہوتا ہے دنیا سے، اس کے لیے بھی ہم لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں، یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا۔ تو جب ایک شخص منتقل ہو گیا ایک انتہائی نامناسب طریقے سے، اور اس کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، بربریت کا، تو پھر جو لوگ اس کے لواحقین ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہمیشہ یہی مطالبہ ہوتا کہ انصاف دیا جائے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ جو مقدمہ تھا خاص طور پر زینب کا، اور اس طرح کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں، جو سیریز یہ کلر ہوتے ہیں جس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں، ایک ان تک پہنچنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے،
اور یہ ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر ان کو آپ ان کی گردن ماپ لیں. تو کیونکہ ہمارے سارے ادارے جو تھے انہوں نے بڑی جانفشانی سے کام کیا اور بالآخر اس کو تلاش کر لیا. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے, کہ ان کے لیے تالیاں بجائی جائیں. یہ میرا خیال ہے اگر ان کو اس طرح نہ بھی اپریشیٹ کرتے تو بہتر ہوتا. لیکن جذبات میں ان کو اپریشیٹ کرتے کرتے شاید یہ بات نظر انداز ہو گئی کہ یہ انتہائی گھنونی واردات ہوئی ہے اور اس کے ذمہ دار پکڑا گیا ہے. لیکن ایک خاص سچویشن میں جب آپ ہوتے ہیں اسی کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر یہ تالی اس طرح نہ بجائی جاتی, بہتر ہوتا, صرف ان کو شاباش دے دی جاتی تو زیادہ مناسب. اور اس میں دلچسپ بات یہ شامی صاحب جو میں نے کاؤنٹر سے کنفرم بھی کیا کہ جو بچے کے والد تھے وہ افسردہ تھے اور وہ تالی نہیں بجا سکے. نہیں ظاہر ہے. دیکھیے خورشید شاہ صاحب نے پھر اسی موضوع پر اظہار خیال کیا قومی اسمبلی میں. انہوں نے کیا فرمایا, کیا مطالبہ کیا, انہی کی زبانی سن لیجئے. پکڑا گیا, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنے ادارے کو اپریشیٹ کرتے اور کہتے کہ جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. مگر وہاں تالیاں بجائی گئی. ایک معصوم بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا, کھڑے کھڑے ہو کے تالیاں بجوائی گئی. ایک صوبے کا چیف منسٹر کہتا تالیاں بجاؤ. کسی کو بھی اپنی بچی ہو, بچیوں والا شخص اپنی بچی کے اوپر تالیاں بجوائے گا, ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں تالیاں بجوائے گا. میں سمجھتا ہوں شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے. پنجاب کے اندر 1100 سے اوپر لوگ, 10 سال کی عمر سے اوپر لوگ اسی واقعے کے شکار ہوئے ہیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے. یہ ہیومن رائٹ کمیشن میں ایڈیشنل سیکرٹری نے رپورٹ دی ہے. آپ وہ تالیاں کب بجوائیں گے؟ 1100 جی وہ کریں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. دیکھیں ان کا اعتراض تھا جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی. بات یہ ہے اور تائید کیا تالیوں کا محل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, اس حد تک تالیاں خدا نہ خواستہ بچی جو بربریت کا شکار ہوئی اس پر نہیں بجائی گئی. نہیں یہ تو کلیئر ہے سر بات. یعنی وہ خاص شاہ جو خورشید شاہ صاحب نے بات کہی ہے انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے اس کو اپنے سیاسی طور پر. اس مدعا آپ خود بیان کر چکے ہیں نا. مدعا تو بیان کر دیا نا. ہمیں چیزوں کو صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. جو سپرٹ ہے خورشید شاہ صاحب کی گرفت کی اس کے تو میں اس سے متفق ہوں, لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس میں پھر سیاست داخل ہو گئی ہے. یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, نہ تالی بجانے کا محل تھا نہ اس پہ اتنی شدت سے اظہار مسرت کرنے کا, نہ اس پہ اس طرح شدت سے تنقید کرنے کا. اب وہ جو دوسرا اعتراض ہے شامی صاحب, وہ اعتراض اس پریس کانفرنس کے دوران جب حاجی امین صاحب سے صحافی گفتگو کر رہے تھے, اس موقع پر کیا ہوا, 2 ورژن ہیں ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بڑی کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ جناب یہ میڈیا ایڈیٹڈ ورژن دکھا رہا ہے. اصل صورتحال کیا تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقے ہیں وہ جو ورژن دکھا رہے ہیں وہ بھی ایڈیٹڈ ہے. ذرا پہلے دیکھیے جو ہم نے ایز اٹ از کلین فیڈ جو کلیکٹ کی ہے اس میں ہوا کیا تھا, دیکھیے بھی اور سنیے بھی. سب کا مشکور ہوں اور ان کی سب کی یہ اجتماعی کاوش سے آج ہم ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے. جی فرمائیے. جی پوری قوم روئی, آپ بھی روئے, ہم بھی روئے, پوری قوم روئے. ایک آسما بچی جائے گی. آپ نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ اس کا فیصلہ جلد از جلد ہو اور اگر قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو اس کو چوک میں ڈالا جائے. کیا آپ چیف جسٹس سے یہ اپیل کریں؟ سب کا مشکور ہوں اور ان کی سب کی یہ اجتماعی کاوش سے آج ہم ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے. جی فرمائیے. جی جی ایک میں شامی صاحب جو سب سے باریک بات تھی کہ بات وہ کر رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور صحافی نے حاجی صاحب مخاطب کیا انہیں اور بات کرنے وہ چاہ رہے ہیں اور ان سے مخاطب ہیں تو ہاتھ آتا ہے آگے, مائک بند ہوتا ہے اور مائک اٹھا کے اپنے آگے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ورژن آتا ہے وہ ذرا دیکھیے. جی فرمائیے. جی تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.
کامن سینس کی بات ہے کہ جو دوسرا ورژن آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے ان کے حلقوں کی جانب سے, یہ ایڈیٹڈ ہے. جو پہلے ہم نے چلایا وہ کلین فیڈ ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں, مخاطب ان سے صحافی ہونا چاہ رہے ہیں. حاجی صاحب انہوں نے مخاطب کیا اور مائک شباشی صاحب کے ہاتھ لگتا ہے, آف ہوتا ہے اور ان کے سامنے چلا جاتا ہے. اس پہ اعتراض ہوا ہے سر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے, بہت بے تحاشا انگزائٹی, اور جلدی سے کوئی کام ہو جائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنی بات کر دی, شکریہ ادا کر دیا اور بات ختم. دیکھیے آپ ایک بات سمجھے, اب کیونکہ ہم اس بات کو سوشل میڈیا ہو یا ہم الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, اصل اس بات کو بھول گئے کہ ایک واردات کا جو ملزم ہے پکڑا گیا ہے, اس کے لیے اتنی محنت ہوئی ہے, اور لیکن اب ایک ہم اس نقطوں میں الجھ کے رہ گئے. حضرت حسن بصری کے پاس ایک دفعہ میرا خیال وہ بھی میڈیا ہی کے لوگ ہوں گے اس زمانے کے شاید, تب بھی کسی نہ کسی صورت میں میڈیا ہو گئی, میڈیا ہوگا نا, تو وہ کچھ لوگ آئے اور کہا حضرت یہ بتائیے کہ اگر مچھر کا خون لگ جائے کپڑوں پہ تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی, بڑا باریک سوال, یا کپڑے تبدیل کرنے چاہیے. تو حضرت نے فرمایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سمجھ گیا کہ کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عرض کیا ہم کوفہ سے آئے ہیں. کوفہ سے آئے ہیں. فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون لگنے سے نماز ہو جاتی ہے, اس کے باوجود پڑھی جا سکتی ہے, اللہ اکبر, تو مچھر کا خون لگنے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو ساری بحث ہے یہ ان قوموں کی بحث ہے جو اپنے مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں. بات آپ کی اچھا, اور دیکھیں بات سن لیں, اب یہ جو صاحب ہیں حاجی امین صاحب, ان کے پاس اور کہنے کو کچھ نہیں تھا. یا تو ہوتا نہیں ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کوئی بات کہی ہوتی. میں نے دیکھا ان کی مختلف چینلز پہ ان کی گفتگو آئی, شاہ زیب خانزادہ صاحب سے بھی ان کی گفتگو ہوئی, مختصر گفتگو کی انہوں نے اور شکریہ ادا کر کے اپنی بات ختم کر دی. ان کے وہ کچھ اور نہیں کہنا چاہتے تھے, یا تو یہ ہوتا وہ بعد میں کہتے کہ میں نے جناب یہ بات کہنی تھی اور میرا مائک بند کر دیا گیا. انہوں نے ایسا کوئی موقف اختیار نہیں کیا. اس لیے جو شک کا فائدہ ہے نا, شک کا فائدہ دے کر ملزم کو بری کیا جاتا ہے, شک کا فائدہ دے کے سزا نہیں دی جاتی. وہ آپ کر دیں تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا, ان کو شک کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کی انگزائٹی جو ہے اس نے ان سے یہ کام کرایا ہے. ان کو ذرا تحمل کا, بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہی تو سر میں کہہ رہا ہوں. اور بس آگے چلیے. اب میں لیکن آپ شک کا فائدہ دے دیں, لیکن میرے سے نہیں ہو پا رہا, آپ نہ نہیں ہوگا. آپ اپنی جگہ ہیں. نہیں, اس لیے کہ ایک بندے کی بچی کا قتل ہوا ہے, اس کا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے. اب وہ ایک اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہے گفتگو میں نا, میڈیا پہ آنے کا ان کو کوئی تجربہ تو نہیں ہے زیادہ, نہ وہ اتنا فلوئنٹ ہے زبان و بیان میں. صحافی نے جب مخاطب کیا حاجی صاحب اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی اور بات کرنے لگے ہیں, تو آپ نے مائک بند کر کے اٹھا لیا. حاجی صاحب کی بات ختم ہو چکی تھی, لیکن اس سے اگلا جملہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو, اب آپ پھر وہ بار بار ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ غلط ہوا ہے. نہیں, غلط کیا ہوا ہے؟ بڑی باعث ندامت ہے. پوری دنیا نے دیکھا کس طرح ایک مظلوم بندے کا مائک بند کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ انزائٹی میں ہیں اور جلد بازی میں ہوتے ہیں. سر یہ آپ اس بوجھل الفاظ استعمال کر کے اپنی کو بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں. اچھا ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ اس کو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں. جو چیز غلط ہے سر وہ غلط کہہ دی, بات ختم ہو گئی. ہونی چاہیے, یہ کیا بات, آئندہ ایسا وہ نہ کریں. یہ ہمارا یہ مطالبہ, ہم نے ان کو تنقید تو نہیں کی, ادب سے ان سے گزارش کرے کہ سرکار یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات تو ختم ہو گئی. بس اب ہمارے ساتھ ڈی جی ہیں ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب, پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے. جب جو بات ختم ہو جائے نا اس کو ختم کر دیا. ہو گئی. ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی میٹنگ میں جانا, پہلے مجھ سے آپ بات کر لیجئے. ہم چونکہ ساتھ میں تنقید کے ساتھ تعریف بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کی وجہ سے ممکن ہو پایا کہ مجرم تک ہاتھ پہنچا قانون کا. ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب ڈی جی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے وہاں اتنے نمونے ڈی این اے کے لیے اور ان کے ٹیسٹ کیے 1000 سے زائد, اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ چند روز کے اندر 1000 سے زیادہ نمونے جو ہیں ان کو ٹیسٹ کر لیا جائے؟ کیا دنیا بھی ایسا ہوتا ہے یا آپ کی کوئی غیر معمولی پرفارمنس ہے یہ؟ نہیں جی نہیں, میں نے کوئی پہلی دفعہ کام تھوڑا کیا.
I have been in this field for the last 40 years. ٹھیک ہے جی. امریکہ میں 40 سال یہی کام کیا. جی جی یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. ٹائم پتہ کس جگہ پہ لگتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. کلین سیمپلز. ٹائم جو لگتا ہے، جو جب کیس آئے تھے نا بچیوں کے، جب کپڑے گندے آتے ہیں، سوابز آتے ہیں، یا بیڈنگ ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے. اسمال چیزیں ہم جو ڈھونڈتے ہیں وہ آپ آنکھ سے، اگر ہم آپ کو دکھا دیں تو آپ کہیں گے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں جو آنکھ سے چیز نظر نہیں آتی، اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے، پن ہیڈ جیسے ہوتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے اسٹین اگر آپ کسی بیڈ شیٹ پہ ہو یا بلینکٹ پہ ہو، آپ کو پتا ہے کتنی دیر لگے گی اس کو ڈھونڈنے میں. تو اس طرح کے اسٹین ہوتے ہیں، ان میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کہ ڈھونڈنے میں. جب ڈھونڈ لیتے ہیں when we find it، اس کے بعد ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بلڈ ہے، سلائیوا ہے، سیمن ہے، ویجنل سیکریشن، کیا چیز ہے یہ. اس کے بعد then we start doing analysis. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب بالکل درست. جو شامی صاحب بات پوچھ رہے تھے نا، وہ کنفیوژن یہ تھی کہ چونکہ اتنی بڑی تعداد میں سیمپلز تھے، 1,500 قریب تھے، اور اتنی جلدی آپ نے کر لیا، تو ایک یہ رائے بنتی ہے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جلد بازی میں؟ کوئی مطلب اتنی دیر میں ہو جاتا ہے ممکن؟ دیکھیں 1,500 لوگوں کے جو ہے پیدا آتا. جن لوگوں نے پولیس جو میرے پاس آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کورٹیں کہتی ہیں جلدی کرو. I will never do thing جو چیز کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے ٹائم کی، اس سے کم کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا ڈی این اے اس سے پہلے جو 8 وارداتیں تھیں ان سے بھی میچ ہوتا تھا؟ آپ کے پاس ریکارڈ تھا پریویس انسیڈنٹس کا بھی؟ پریویس ہم نے کیس کیے تھے، ہم نے ہی بتایا کہ یہ سیریل ہے. ہمارے پاس اس کا پورا پروفائل تھا، وہ ہمارا پہلے کیا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم نے کرنا کہ اسمال سیمپل لیتے ہیں، جیسے اس سے اورل سواب لے کے ہم ٹیمیں تھیں کہ یہاں 24 گھنٹے کام ہوا ہے. 3 ٹیمیں بنائی ہوئی تھی، رات کو کوئی نہیں جا رہا، سائنٹسٹ چل رہے ہیں 24 آور، مشینیں 24 آور چل رہی ہیں، وہاں سے سیمپل آ رہے ہیں. دن میں 150 کے قریب ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ 96 سیمپل ایٹ اے ٹائم چلتے ہیں مشین میں. وہ ہم 150 کے قریب ہم دن میں کر لیتے تھے. یوں ہی آ رہے ہیں اسی طرح اس کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو عمران ہے ملزم، اس کا سیمپل آپ کے پاس کس تاریخ کو کس موقع پر پہنچا؟ یہ پہنچا ہے رات کو 20 کی رات تھی، 21 شروع ہو گیا تھا. میرا خیال ہے 1 بجے کے قریب 20 کی رات جو ہے وہ 20 شروع ہوگی نا 12 کے بعد. جی 21 ہوگی شروع. 21 کو 1 بجے کے قریب رات کو آیا ہے. اور آپ نے کب تک نتیجہ نکال لیا اس کا؟ سن لینا ذرا، سن لینا. 21 کو رات کو آیا، صبح 21 کو اس کو پروسیس کر دیا گیا ہے. 21 کی صبح کو پروسیس کیا ہے تو 22 کی صبح 1:30 بجے کے قریب مجھے پتا پل گیا تھا کہ وہی کار. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی فلموں میں دیکھا جاتا ہے کہ سم ٹائم پلانٹڈ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے، اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. یہ کیسے آپ یقینی بناتے ہیں کہ یہ ڈی این اے اسی شخص کا تھا؟ اس لیے ہے کہ ہم کبھی ہمارے کیس ورک میں بھی یہی ہے، ہم سسپیکٹ وکٹم کا سیمپل خود لیتے ہیں. خود ہمارے سائنٹسٹ وہاں ٹیم، ہماری ٹیمیں بھی وہاں جو سیمپل لیتی تھی قصور میں خود 4 دن وہاں رہا ہوں. اچھا ٹیم لیتی ہے، ہم اس کا فنگر پرنٹ لیتے ہیں، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کا فوٹو، اس کا تھم پرنٹ، سارا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. جب کوئی پوچھے گا ہم کہیں کہ ہم اس کے روادار ہیں، اس آدمی کا ہم نے لیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو لیب ہے وہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی لیب ہے؟ سر اگر آپ آئیں ایک دن دیکھیں آ کے، یہ ایشیا میں اس سٹائل کی لائف نہیں ہے. ایشیا میں، ٹھیک، یورپ میں بھی چند ملکوں میں ہوگی، دنیا کی دوسری بڑی لیب ہے. یہ شام صاحب میری ڈیجی صاحب سے ملاقات دیتا ہوں. پرائم منسٹر برٹن آ کے یہاں آ رہا دن میرے ساتھ گزارا ہے. اسکاٹلینڈ یارڈ سے پوچھنے کے لیے آپ کیا ہے. آپ جو ٹھیک ہے، میں ایک ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں آپ سے ایک ملاقات کا. آپ سے ملاقات چند ماہ پہلے ہوئی تھی، آپ بتا رہے تب کہ کوئی یورپین ملک سے بھی کوئی کیس آپ کے پاس آیا تھا. امریکہ سے کیس آیا میرے پاس. اچھا امریکہ سے ٹرپل مرڈر پولیس کا تھا، 2 کرائم لیبارٹری کا آپس میں اپینین ڈفرنس تھا. آئی واز کالڈ بائی دا اٹارنی جنرل فرام یونائٹڈ اسٹیٹس، وی وانٹ ٹو ایز اے ریفری لیب. سیمپل ایویڈنس یہاں آئی ہے، ہم نے پروسیس کر کے رپورٹ بھیجی ہے سپیریئر کورٹ آف اوہایو. رپورٹ واز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، لندن کراؤن کورٹ میں ہمارے کیس پچھلے سال ہوئے ہیں، ان میں لائف پریزنمنٹ ہوئی ہے. ناروے میں ہوئی ہے.
اچھا آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کتنے کیسز ایسے ہیں جو آپ کی وجہ سے ملزم جہاں پکڑے گئے ہیں ریپ کے قتل کے کتنے ہوں گے؟ دیکھیں جی میرے پاس اب ڈیٹا نہیں ہے وہ تو ڈھونڈنا پڑے گا لیکن یہ کرائم بیڈ لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے یہ ایگزانریشن کے لیے بھی ہے جس نے کرائم نہیں کیا ہم کو ایگزانریٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک کہ یہ بندہ نہیں ہے. اچھا جی دوسرا یہ آسما والا جو کیس ہے ڈاکٹر صاحب مردان کا جو مردان کی بچی جو اسما کا کیس ہے آج کچھ خبریں تھیں کہ غالباً وہاں کی انتظامیہ بھی تو اس میں کیسے اس علاقے کے انہوں نے ڈی این اے لے کے بھیجے ہیں لوگوں کے نوجوانوں کے؟ میں چونکہ سارا دن ادھر میٹنگوں میں رہا ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ سیمپل ہمارے پاس آ گیا کام ہو رہا ہے. میں اس سے زیادہ اس کیس پہ بات نہیں کر سکتا ابھی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر. یہ بھی بڑی حوصلہ افزا پیش رفت ہے کہ وہاں کا سیمپل بھی یہاں پہنچ چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد اس کا بھی ہم فگر آؤٹ کر لیں گے کہ اس میں کس شخص کا ڈی این اے تھا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو چونکہ ہم نے ذکر کیا مردان کی بچی کا تو اس حوالے سے جب عمران خان صاحب سے کل سوال پوچھا گیا تھا ان کا رد عمل کیا تھا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد صاحب بھی پروگرام دیکھ رہے تھے ہمارا, وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی گفتگو کریں اس موضوع کو ہم نے چھیڑ رکھا ہے. عمران خان صاحب کا بیان بعد میں سنا. تو السلام علیکم ملک صاحب. جی شکریہ جامی صاحب. میں ایک پہلے میرا سوال لے لینا پھر آپ کا جو رد عمل ہے ہماری گفتگو پہ وہ بھی لے لیتے ہیں. سوال یہ کہ آج ایک بڑے اہم اخبار میں ایک خبر چھپی کہ قصور میں جو 8 بچیوں کا قاتل عمران وہ تو پکڑا گیا, پتہ چلا 8 وارداتوں میں ملوث ہے یہ. تو جو اس سے پہلے ایسی جو 8 وارداتوں میں کوئی 4 یا 5 لوگ پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے وہ کون تھے پھر؟ جنگ صاحب میں آپ کے اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں اور میں بڑی آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کی میں پوری وضاحت رکھ دوں. میں آپ کا اور شامی صاحب کا وہ مکالمہ سن رہا تھا جو آپ مائک کے حوالے سے, تو میں بھی وہاں پر موجود تھا. جی جی آپ کا ایک مائک آپ نے بھی اٹھایا تھا, میں نے دیکھا وہ. نہیں میں عرض کر دوں جی. ایکچولی اس وقت جب چیف منسٹر بات کر رہے تھے تو ڈیورنگ ابھی وہ اپنی بات کر رہے تھے اس دوران بہت سے جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی تھے وہ ان کی بات کو روک کر بار بار سوال کر رہے تھے. تو چیف منسٹر ان سے بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ میں اپنی بات ختم کر لوں تو آپ کے سوال لیتا ہوں. اور اس وقت آپ کے وہاں پر بیورو چیف ارسلان بھٹی بھی موجود تھے. انہوں نے بھی سوال کرنا چاہا. ایک ہمارے رضوی صاحب تھے وہ ان کی ٹاک میں کھڑے ہو گئے. پھر ہمارے ایک سما کے رپورٹر تھے وہ کھڑے ہو گئے اور وہ اس گفتگو کے دوران اپنا سوال کرنا چاہ رہے تھے. تو جس پر چیف منسٹر نے ان سے یہ درخواست کی کہ میں اپنی بات ختم کر لوں اور حاجی صاحب اپنی بات کر لیں تو پھر میں آپ کا سوال لیتا ہوں. تو حاجی صاحب نے جب اپنی بات ختم کی تو آپ کا کیمرہ کیونکہ چیف منسٹر کی طرف تھا اور وہ جو کیمراز آپ کے اگر اس طرف بھی ہوتے جس طرف ہمارے صحافی ساتھی تھے تو بیک وقت 3-4 لوگ کھڑے ہو کے سوال کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ حاجی صاحب کا نام لے رہے تھے. نہیں جب مائک نہیں آپ دیکھ لیں دوبارہ دیکھ لیں جامی صاحب میری گزارش آپ دوبارہ دیکھ لیں جب حاجی صاحب کا مائک جو ہے وہ بند کیا گیا اس وقت حاجی صاحب مخاطب کر کے ان سے 2 آوازیں آئیں اور پھر انہوں نے مائک اپنے آگے کر لیا. آپ میری گزارش میں نے تو وہ بتا رہا ہوں جو دیکھا ہے اور سنا بھی دیتا ہوں آپ کو. میری آپ پر سن لیں گے نا, آپ میری گزارش سن. جی سر. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایکچوئل وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت وہاں پر موجود آپ نے جو بات کی وہ آپ نے بات کی رضوی صاحب کے حوالے سے جو حاجی صاحب سے سوال کرنا تھا اور اسی وقت 3-4 صحافی اور کھڑے تھے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں مائک تھا کہ وہ سوال کریں گے. دوسری طرف بھی تو کچھ لوگ بیٹھے تھے نا, تو وہ جو کوشچن آنسر کرنے کے لیے کیونکہ چیف منسٹر کا مائک بھی حاجی صاحب کے سامنے تھا اور جو دوسرا مائک تھا وہ بھی حاجی صاحب کے سامنے تھا, تو چیف منسٹر نے وہ مائک اس لیے لیا کہ وہ سوال کا جواب دے سکیں. ہاؤس کیونکہ وہ جو کوشچن کرنے کے لیے دیا فلور دیا تھا وہ ان کی طرف تھا جو چیف منسٹر سے سوال کر رہے تھے. یہ میں نے کہا میں آپ کی بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ کس وجہ سے اس طرح سے ہوا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ساری چیز کے بعد ایک سیکشن آف میڈیا سوشل میڈیا پہ آپ کی پولرائزیشن اتنی زیادہ موجود ہے کہ وہ اس اچیومنٹ پر بھی کہ یہ ایک سیریل کلر اس سیریل کلر کے پکڑے جانے پر جب اتنی کانکریٹ ایویڈنس آ گئی اور ڈی این اے کی انریپیوٹیبل کانکریٹ ایویڈنس ہے جس پر کسی ملک صاحب آپ کی وضاحت بجا آپ مناسب بات کر رہے ہیں. گزارش صرف یہ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں مائکس کے بٹن پہلے آف کیے
نہیں دیکھیں، پھر ایک مائک اٹھا لیا گیا، آپ اس کی بجائے سن لیجئے نا، اس کی بجائے آپ یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کی بات اگر پوری ہوگی تو میں صحافیوں کی بات کا جواب دے دوں، کتنا اچھا یہ جیسچر ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ تو وہ بات ہے کہ جو نظر آ رہی ہے سر، میری عرض سنیں نا، اس میں تھوڑی عزت ان کی جو ہے نا وہ مجروح ہوئی ہے، جس طریقے سے مائک بند کر کے اٹھایا گیا. آپ میری بات سن لیں، دیکھیں پلیز، اس میں میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جب یہ بات کرنے پر مجبور ہوا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کا اور شامی صاحب کا ایک پروگرام ایسا ہے جس کو میں بڑی سیریس ریٹنگ کرتا ہوں، کیونکہ آپ فیکٹس پر بات کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جس وقت یہ جو کیمرہ سامنے کی طرف تھا جس میں آپ حاجی صاحب کو اور چیف منسٹر کو دیکھ سکتے ہیں، اس وقت 4 یا 5 کے قریب لوگ سوالات کر رہے تھے اور چیف منسٹر ان کے جواب. رانا صاحب کیا سمجھا رہے تھے انہیں؟ رانا صاحب کی آڈیو بھی تو کیچ ہو گئی نا کہ آپ ایک بات کریں باقی باتیں نہ کریں، وہ کیا سمجھا رہے تھے؟ اگلی بات میں کرتا ہوں. دیکھیں، حاجی صاحب کا مطالبہ، حاجی صاحب نے ایک کاغذ پر لکھ کے کوئی 8 یا 9 کے قریب مطالبات چیف منسٹر پنجاب کو دیے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس میں جو لوگ وہاں پر دنگا فساد میں انوالو تھے ان لوگوں کو بھی اب چھوڑ دینا چاہیے. یہ ان کا ایک مطالبہ تھا جس پہ چیف منسٹر نے کہا کہ اکارڈنگلی دیکھ کے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے. اسی طرح ان کے کچھ اور مطالبات تھے جو قصور شہر کے متعلق تھے، اس میں کچھ ایک یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو صرف یہ بات سمجھائی کہ اس وقت آپ اس کی سزا کا مطالبہ کریں، باقی باتیں ہم باہر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، جو ڈویبل ہوں گی وہ ساری کر دیں. چلیے ملک صاحب مختصر سی آگے بڑھتے ہیں. وہ جو سوال ہے کہ جو لوگ پولیس مقابلے میں مارے گئے ملزم قرار دے کر یا ملزم سمجھ کر، ان کا کیا معاملہ ہوا پھر؟ بالخصوص وہ جو مدثر مارا گیا کیا پولیس مقابلے جو ہیں وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں یہاں؟ اچھا شامی صاحب، اس میں بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مدثر نامی شخص ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، اس وقت یہ مدثر کے معاملے میں یہ پولیس کا موقف تھا کہ یہ چائلڈ ابیوز میں انوالوڈ ہے، اور پولیس نے اس کو ڈیورنگ پولیس کسٹڈی اسکیپ کرتے ہوئے مار دیا. یہ پولیس کا موقف ہے. ٹھیک. اچھا، جب یہ ایویڈنس آ گئی کہ جس وکٹم کے اگینسٹ اس کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ یہ اس وکٹم کے چائلڈ ابیوز کیس میں انوالو ہے، تو اس کا جب ڈی این اے ابھی ٹیسٹ کے ساتھ میچ کر گیا اس کا عمران کا، تو یہ کانکریٹ ایویڈنس آ گئی کہ یہ وہ جو بندہ مدثر مارا گیا ہے اس میں پولیس نے کسی بندے کے. ملک صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں بھی جو پولیس افسر ہیں ان کے پاس یہ اختیار دے دیا گیا ہے یا انہوں نے اختیار لے لیا ہے کہ وہ جب چاہے پولیس مقابلے میں کسی کو مار دیں. شامی صاحب، میں ذاتی طور پر میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا جوڈیشل جو سسٹم ہے، آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، وہ کلیپس کر جاتا ہے. میں ایک ایڈوکیٹ ہوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے. تو پھر یہ جو یہاں جو پولیس مقابلے ہوئے ہیں ان کی کچھ تحقیقات کرائی جائے گی؟ پھر میں عرض کروں سر، اسی چیز کو بنیاد بنا کر چیف منسٹر پنجاب نے ایک سسٹم ان پلیس کیا ہوا ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے تو اس کی ایک جوڈیشل انکوائری میجسٹریٹ کے پاس کمٹ ہوتی ہے اور وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی انکوائری کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ جو کلنگ ہوئی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا ایلیمنٹ موجود ہے کہ جو پولیس پر بے دریغ فائرنگ کر دیتا ہے، کہ روڈ سائڈ رابریز میں کہیں اسکیپ کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ ان کے جنون مقابلے میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ کہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوتی ہوں گی. لیکن یہاں پر یہ میں درست آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوا، پروب میں ثابت ہو گیا، تو یہ چیف منسٹر کی سٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ nobody will be stayed for. ملک صاحب، اس میں زیادہ مگر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کا نوٹس لینا چاہیے اور طریقے سے. اچھا، اب آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ آج ایک 7 سالہ بچی سویرا اس کا نام ہے، 2015 میں لاپتہ ہوئی تھی. اس کا والد بھی جو ہے وہ آج زینب کے گھر پہنچے ہیں، اور پھر جھنگ سے بھی اغوا ہونے والی ایک 12 سالہ بچی وہ بھی قصور آج پہنچے ہیں. تو ان کی بھی سن لیجئے، ان کے بچے بھی لاپتہ ہیں تاکہ ان کو بھی انصاف مل سکے. جی ضرور، ان کی جو بات ہے اس کے اوپر پوری قانونی کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا ملک احمد صاحب، ترجمان پنجاب حکومت، اس بارے میں بات کر رہے تھے. سر، وہ عمران خان صاحب والی بات تو بیچ میں رہ گئی، اب ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब का हमने जिक्र किया, लेकिन साथ में इमरान खान साहब का भी जिक्र करना लाजिम है, क्योंकि कल ही उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे भी जब एक सवाल पूछा गया तो उनका क्या रद्द अमल था, जरा खुद ही देख लीजिए। आज जैनब का जो है, आज वो पता ये चल रहा है कि जो कातिल था उसका सुराग लगा लिया, आसमान का अभी तक कोई अता पता नहीं, और कल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है शब कदर में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे पता है कि आप जियो का रिपोर्टर हो और मुझे पता है कि आपने बात ऐसी करनी है। मैं इससे आपको मैं पहले बेहतर बात बता देता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि खुशखबरी आपको ये होनी चाहिए कि बड़ी ज़बरदस्त हम नैब के लिए शकील रहमान के ऊपर पूरा हमने तैयार की है पिटिशन, उसको हम नैब में लेके जा रहे हैं कि अब सर मेरा मुद्दा था ये कि कौमी रहनुमा क्या करते फिर रहे हैं, सवाल उनसे कुछ सवाल गंदुम और जवाब चना। चलिए जो हो गया वो हो गया। शब कदर वाले वाक़े पे भी तबसरा नहीं किया उन्होंने, ना अस्मा का कोई जिक्र किया और बात इस तरह उड़ा दी है। बहरहाल सर एक अच्छी खबर भी आज बिलखुसूस समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, उनका केस उनको वोट का हक देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच उनकी क़यादत में। असल में बात यह है कि वोट का हक तो उनको मिला हुआ है, जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनको भी वोट देने का ऐसा ही हक है जितना कि पाकिस्तान के रहने वालों को। उनके वोटों का दराज भी होता है जो पाकिस्तान के शहरी। सवाल यह है कि वो अपने वोट का हक बाहर रहते हुए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर बहस जारी है और इसका कुछ तरीका ऐसा ढूंढा जा रहा है कि जिसमें सीक्रेसी भी इन्वॉल्व हो और कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन होते हैं ना हर हल्के के, और वो उसमें वोट भी दे सकें। और एक तरीका ये कहा गया कि ये पोस्टल बैलेट्स के जरिए हो सकता है, लेकिन उसमें फिर बड़ी ताख़ीर होती है। तो इसके कई मसाइल हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म क्या हो। इस पे नादरा जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि आप इसका मैकेनिज्म तैयार करें, क्योंकि आप देखिए अगर आप पैसे निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड के जरिए से, एटीएम के जरिए से, तो आप फिर कोई ऐसी सूरत क्यों नहीं हो सकती कि आप दूर बैठे हुए अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते। तरीका निकला है। आज जो डेमोन्स्ट्रेशन दी है नादरा ने, वो बयान कर देते हैं। वो उन्होंने कोई ऐसी उम्मीद पैदा हुई है जी, उन्होंने कहा है कि 15 करोड़ रुपए लगेंगे इस पे और ऐसी ऐप वो बनाने में कामयाब हो जाएगी। जी, वो असल में आज जो मेरी गुफ्तगू हुई थी जो डीजी हैं प्रोजेक्ट नादरा के जुल्फ़िकार अहमद साहब, उनसे उन्होंने तफसील से समझाया कि पहले तो इस बात का कंसेंसस हो गया कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही मुमकिन होगी, ठीक है, और उसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दी है जिसमें हम एक ऑनलाइन पोर्टल या एक वेबसाइट या जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए या उस दिन के लिए वो कायम करेंगे पोर्टल, जिसमें वेरिफिकेशन पहले वोटर अपनी करेगा, अपना पासपोर्ट नंबर, कुछ सीक्रेट क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे जिससे ये तय हो सके कि यही वो बंदा है जिसका वोट कास्ट होना है, और वो वोट कास्ट करेगा, वो हम वेरीफाई करेंगे और फिर 5 बजे से पहले आरओ तक उसका वोट पहुंच जाएगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने आज 4 से 5 माह मजीद मांगे हैं और कोई ज़िमनी इंतखाब अगर हुआ आने वाले दिनों में तो उसमें उसको पायलट तरीके से हम लॉन्च भी कर देंगे। बैरिस्टर दाऊद गजनवी साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इस केस को वो परसू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। तो गजनवी साहब आज आप कहते हैं कि उम्मीद पैदा हो गई है कि ये मामला हल हो जाए, तो कैसे ये जो ऐप है नादरा की वो कैसे काम करेगी? शामी साहब, सबसे पहले तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को इस बात की खुशखबरी देना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है वो उनके साथ खड़ी है और चीफ जस्टिस ने आज जो ओपन कोर्ट में ये कहा है कि उनके दिल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है और 2018 में, और उन्होंने अपने कहा कि मेरी 3 तनख्वाहें भी ले लिया 15 करोड़। नहीं, सवाल ये है कि नादरा ने इसका हल दरियाफ्त कर लिया। असल सवाल तो ये है शामी साहब, मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि 1 मिनट का सिर्फ जो दिया था उन्होंने डेमो चीफ जस्टिस साहब को, मैं तो हैरान ये था कि उनको हम सबसे ज्यादा पता था इस मैकेनिज्म का, और उन्होंने उस्मान मुबीन से सिर्फ ये चीज कही कि उस्मान आप टाइम बताएं कि आप कितनी देर में करेंगे। उस्मान मुबीन ने जब पहले बात की तो उन्होंने 5 मंथ्स, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये बिल्कुल ये हम नहीं कर सकते, आप दिन रात एक लगाएं या एक्सपर्ट बाहर की दुनिया से मंगवाएं, आप जो मर्जी करें, चाहे हमें बताएं, हम कोई एक्सपर्ट का आपके लिए कोई मुतयन करते हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म आप विद इन मंथ या 2 में तैयार करें। तो उसके ऊपर नादरा और इलेक्शन कमीशन ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब भी वहां पर आगे कि हमें एक मीटिंग करने दें ताकि हम मंडे तक आपको ये टाइम स्केल दे सकें कि हम कब तक इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा, और उसकी अच्छा, मगर ये बताइए
کہ یعنی ای ووٹنگ جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی. شامی صاحب آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں ہم نے سب سے پہلے آپ کے ہی پروگرام پہ بات کی تھی آئی ووٹ کی, اور یہ آئی ووٹ ہوگا یہ سب سے زیادہ سیکیور, کیونکہ عثمان مبین نے یہ بتایا کہ 7 ملکوں میں یہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی ان میں بڑی انوالومنٹ ہے ان کو اس طرح کی ٹیکنالوجی دینے میں, تو انہوں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی سیکریسی کا. عثمان مبین جو ہے, عثمان مبین کی تعریف بھی کی جی, آج جسٹس نے کہا کہ یو آر دی بیسٹ پرسن دیٹ وی ہیو. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ کمٹمنٹ لیتے ہیں. انہوں نے کہا میں بالکل یہ کمٹمنٹ لیتا ہوں, لیکن ہمیں تھوڑا سا 3-4 دن دے دیں اس چیز کے لیے کہ ہم فیزیبلٹی بنا لیں کہ ہم کتنے عرصے میں اس کو کر کے اور اس کا ڈیمو کمپلیٹ کر کے تو اس کو کمپلیٹ ایک شکل دے سکیں. تو انشاءاللہ تعالی منڈے ول بی دی ہیپیسٹ ڈے فار اوورسیز پاکستانی. بہت شکریہ شام صاحب. دیکھیں ایک ویب سائٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فار انسٹنس, اس پہ ایک ویب پورٹل عارضی طور پر کریٹ کیا جائے گا. اس میں جو شخص ووٹ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنا ڈیٹا انٹر کرے گا. ای سی پی اور نادرا کے حکام اس ڈیٹا کو ویریفائی کریں گے کہ وہی شخص ہے یا نہیں. اس کو ویریفیکیشن کے لیے وہ اس کے پاسپورٹ نمبر, موبائل نمبر اور سیکرٹ کوسچنس پوچھیں گے, بہنوں بھائیوں کی ڈیٹیل پوچھیں گے تاکہ تصدیق ہو سکے یہ وہی بندہ ہے. پھر اس کے پاس کینڈیڈیٹس کی لسٹ آ جائے گی, اس میں سے ایک کا انتخاب کرے گا اور کلک کر دے گا, وہ ووٹ کاسٹ ہو جائے گا اپیرنٹلی. پھر وہ 5 بجے تک کاروں کو لاکھوں افراد نے ووٹ دینا ہے, 70 لاکھ, اور ٹائم فیکٹر بھی ہے اس میں. یہاں دن ہوگا تو امریکہ میں رات ہوگی, کہیں دوپہر ہوگی, اور پھر کس طریقے سے مینج کریں گے. اصل معاملہ یہ کہ سیکریسی کیسے مینٹین ہوگی. بہرحال ہم کوشش کریں, انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر, اب سیدھا چلتے ہیں خیبر پختونخوا, جہاں پر آج تحریک عدم اعتماد کی گونج ہمیں سنائی دی. یاسر حسین جو یعنی سیاسی منظرنامے خبر یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان میں خوش پھس ہو رہی ہے کہ حکومت جو ہے پرویز خٹک صاحب کی, ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر دیا جائے. ہاں, بلوچستان کے بعد اب یہ دوسری جگہ ہے جہاں پہ ایسی آواز سنی. مگر عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس استعفے موجود ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے, وہ جب چاہیں گے پیش کر دیں گے. تو پھر اسمبلی میں سارے لوگ ہی مستعفی ہو گئے تو کیا کریں گے. کیا کریں گے. یاسر, صورتحال ہے کیا, کس کی جانب سے یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے؟ جو تجویز پیش کرنے والے ان کو کتنی حمایت حاصل ہے 124 رکنی ایوان میں؟ جی دیکھیں جامع بھائی, میرا سلام. شامی صاحب جی آپ کو بھی وعلیکم السلام. ساتھ میں اصل میں بات یہ ہے کہ کل جب عمران خان صاحب کی جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی. بذات خود دنیا ٹی وی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رات گئے بات بھی کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل ہم خان صاحب کے فوجی ہیں, خان صاحب جب حکم کریں گے ہم استعفیٰ دیں گے, لیکن مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. ساتھ میں وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں, اس میں وزیر اعلیٰ صاحب یہی چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس ابھی نہ رکے, کیونکہ اب اس وقت پشاور میں بہت بڑا پروجیکٹ BRC کا 57 ارب روپے کی لاگت سے بھی PTI گورنمنٹ شروع کیا ہے اور یہ اپریل تک مکمل بھی کرنا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال کچھ تبدیل ہے. ایک جانب جماعت اسلامی کا بھی پرابلم بنی ہوئی ہے, لیکن جماعت اسلامی کے پرابلم جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق 3 فروری تک وہ ٹل چکی ہے, کیونکہ 4 فروری کو MMA کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے لاہور میں, جس کی سربراہی علامہ ساجد نقوی کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اب تھوڑا سا جو PTI کو ہمت ملی ہے وہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی 3 فروری تک ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو چکی ہے. لیکن جب یہاں کی صورتحال جب ہم نے تحلیل کرنے کی بات ہوئی کل عمران خان صاحب نے جب چیفوں کی بات کی, تو اس کے بعد اپوزیشن جو ہے سر فہرست میں مسلم نون کی ہی بات کروں گا اور سردار اور جنرل نلوٹھا کی, کہ وہ کافی ایکٹیو بھی ہیں اور وہ کئی روز سے اپنے جو دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جو ارکان ہیں اس پر رابطے میں بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کی دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے, اور وہ جلد منظر عام پر آ جائیں گے ڈاکومنٹ کہ اپوزیشن کے ارکان نے باقاعدہ سگنیچر بھی دے دیے ہیں کہ کسی بھی وقت اگر اسمبلی تحلیل کرنے تو کیا تعداد بنتی ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے, آپ کا حساب تب کیا کہتا ہے؟ اس وقت تو اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ 53 ہے, لیکن اپوزیشن ارکان جو ہے اس وقت جماعت اسلامی کے انتہائی منتظر ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کچھ ہی روز میں ہماری طرف آ جاتے ہیں, ہماری بینکس میں بیٹھتے ہیں, تو یقیناً یہ تعداد جو ہے 61 تک جا پہنچے گی. اس وقت PTI کی تعداد بھی اس وقت 61 ہی ہے, لیکن ہم یہ نہیں بھولیں گے کہ PTI کی کئی ارکان اس وقت اپنی ناراض. ٹھیک, بہت شکریہ یاسر حسین. کیوں سر, کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو کہہ رہے جماعت اسلامی تو کہہ رہی ہے ہم نو کانفیڈنس پہ شریک نہیں ہوں گے. اب دیکھیں تو اس کا مطلب پوری ہوتی ہوئی بات نظر نہیں آ رہی. ٹھیک لگتا تھا کہ ناظرین پروگرام وقت اس کا ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.